खोदे जाने वाले अजीब खड्डों से लेकर फ्रांस के एक घर की गैलरी में खड़ा इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर तक, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी रिमोट लोकेशंस हैं जहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिनको एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। आज हम गूगल अर्थ पर दिखने वाली कुछ अजीब चीजों को देखकर उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारी लिस्ट की सबसे पहली चीज एंटार्क्टिका में मौजूद है। ये हैं एंटार्क्टिका के बर्फीले पहाड़ जिनको अभी आप सैटेलाइट व्यू के जरिए देख रहे हैं। पर इन्हीं पहाड़ों के बीच में छुपा है एक ऐसा खौफनाक चेहरा जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये एंटार्क्टिका की हार्श कंडीशंस का चेहरा है, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ काणा दजाल छुपा है। ये नेचुरल फॉर्मेशन कुदरती तौर पे किसी देव जितने बड़े इंसान की शक्ल इख्तियार कर गई है और रही सही कसर शैडो ने पूरी की है। एक आंख बंद, नाक, होंठ और पेशानी यानी फोरहेड सब बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसा कि वाकई इसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। पर ये नेचुरल फॉर्मेशन अभी रिसेंटली नहीं बनी। गूगल अर्थ पर 2009 के हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजेस में भी ये चेहरा वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। इसकी साइज की बात की जाए तो ये फेस ऊपर से नीचे तक करीब 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। ये एंटार्क्टिका में इतनी रिमोट लोकेशन पर है कि आज तक यहाँ किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा। हमारी अगली लोकेशन है बहामस में वाक़े एक ऐसा आइलैंड जिसे बुलबॉक हार्बर कहा जाता है। ये जगह मशहूर तो अपने साफ बीचेस की वजह से है, लेकिन इन पानी की लहरों के नीचे छुपे हैं कुछ ऐसे प्लेन रेक्स जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। लोग यहाँ डाइव करके इन प्लेन रेक्स को देखने जाते हैं। गूगल अर्थ पर स्पॉट होने वाला ये प्लेन 10 जुलाई 1997 को यहाँ क्रैश हुआ था। सेस्ना 402C नामी ये जहाज रनवे पर पहुँचने से पहले ही पानी में गिर गया। जिस वक्त ये क्रैश हुआ उस वक्त इसमें एक पायलट और 7 पैसेंजर्स मौजूद थे, पर खुशकिस्मती से सबकी जान बच गई। रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पायलट ने ब्रेक्स फेल होने की रिपोर्ट दी थी। इस कंडीशन में अगर वो रनवे पर लैंड करने की कोशिश करता तो हो सकता है कि किसी की भी जान नहीं बचती। 1997 से ये जहाज पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन 2019 के बाद जब यहाँ का पानी कम हुआ तब जाकर ये सैटेलाइट व्यू में जाहिर हुआ है। अभी आपको लेके चलते हैं फ्रांस के शहर नैन्सी में, जहाँ गूगल की स्ट्रीट व्यू कार ने कुछ ऐसा मंजर कैप्चर किया जिसने इंटरनेट की दुनिया पर खौफ तारी कर दिया है। सैटेलाइट व्यू में तो ये महज एक डबल स्टोरी घर दिख रहा है जिसके पीछे एक छोटा स्विमिंग पूल भी है, पर अगर यहाँ का स्ट्रीट व्यू देखा जाए तो यहाँ कुछ ऐसा कैप्चर हुआ था जिसकी वजह से गूगल को ये पूरा घर ही ब्लर करना पड़ गया। इस घर की बालकनी में एक अजीब और खौफनाक क्रिएचर देखा गया है। इस धुंधली तस्वीर को गोस्ट ऑन द बालकनी का निक नेम दिया गया है, जिसमें एक दुबला पतला ह्यूमनॉइड बड़ी आंखों के साथ दिखाई दे रहा है। इंटरनेट पर इस तस्वीर के वायरल होते ही कुछ खौफनाक आइडियाज जन्म देने लगे, जैसा कि कुछ लोग इसे एक सुपर नेचुरल एंटिटी मानकर यकीन कर बैठे। कई लोगों ने अपनी राय दी कि ये महज सिर्फ एक स्टैचू है। अभी लोग तरह तरह की बातें कर ही रहे थे कि गूगल ने इस घर की तस्वीर को ब्लर करके लोगों को मजीद शक में डाल दिया, क्योंकि अगर ये कोई स्टैचू था तो फिर इसको छुपाया ही क्यों गया। पर हैरानी की बात यह है कि ना ही गूगल पर और ना ही चैट जीपीटी को इस तस्वीर के बारे में कुछ इल्म है। इस तरह का कोई भी स्टैचू दुनिया के किसी भी कल्चर में आज तक नहीं बनाया गया। कजाकिस्तान के सेंटर में लीजाकोव्स्का शहर के करीब इस लेक के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेंटाग्राम बना हुआ देखा गया। वैसे तो पेंटाग्राम के निशान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जो मुख्तलिफ कल्चर और रिलीजन्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि ये शैतान की पूजा के दौरान इस्तेमाल होता था। पर हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि 1991 से पहले कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था और सोवियत यूनियन के झंडे में भी हमें एक स्टार दिखता है। गूगल अर्थ के आर्काइव्स में अगर इस इमेज को ट्रैक किया जाए तो इसके निशानात 1985 में भी जाहिर होते हैं। हो सकता है कि वाकई ये सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया हो।
آرکیولوجسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں شاید کسی دور میں لیک ویو پارک بنانے کا ارادہ کیا گیا تھا، جس میں اسٹار کا سمبل سوویت یونین کو ظاہر کرتا ہے، لیکن آج یہ جگہ بالکل بنجر پڑی ہے۔ سوڈان کا خوفناک صحرا اپنی سخت پر خوبصورت فطرت کے لیے مشہور ہے، لیکن گوگل ارتھ پر دیکھی گئی ایک عجیب سی چیز نے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک فارمیشن جو دور سے دیکھنے پر ایک بہت بڑے انسانی ہونٹ کا عکس دیتی ہے۔ لپس کی طرح دکھنے والا یہ اسٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ زمین سے دیکھنے پر اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اصل میں یہ صرف جیولوجی کا کھیل ہے جو ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ 250 فیٹ اونچا یہ پہاڑ راک فارمیشن اور ریت کے مختلف رنگوں کی وجہ سے سیٹلائٹ ویو میں لپس جیسا دکھتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آسٹریلیا کے کیپٹل سڈنی میں، جہاں پیرامیٹا ریور میں ایک تیرتا ہوا جنگل نظر آتا ہے، پر اصل میں غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک شپ ہے جس پر قدرتی طور پہ مینگرووز اگ آئے ہیں۔ تھوڑی انٹرنیٹ سرچ کرنے پر اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اس شپ کا نام ایس ایس ایئر فیلڈ ہے، جو 1911 میں بنی تھی۔ یہ ایک کارگو شپ تھی جو زیادہ تر آسٹریلین کوسٹ پر ہی چلتی تھی۔ 61 سالوں تک سروس میں رہنے کے بعد جب 1972 میں اس کے دن پورے ہوئے تو اسے ہوم بش بے کے اسکریپ یارڈ میں بھیج دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو کبھی اسکریپ ہی نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ جہاز کے اندر مینگرووز کا ایک چھوٹا جنگل ابھر آیا جو ایک خوبصورت کنٹراسٹ پیدا کرنے لگا۔ آج یہ جگہ فوٹوگرافرز اور ٹورسٹ کے لیے ایک فیمس اسپاٹ بن چکا ہے۔ فن لینڈ کی ایک ریموٹ لوکیشن پر روڈ کے بالکل ساتھ جنگل کو کاٹ کر ایک فیلڈ بنائی گئی ہے، لیکن سیٹلائٹ ویو میں اس فیلڈ پر چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈاٹس دکھ رہے ہیں۔ شاید اوپر سے یہ زیادہ انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا، پر اگر ہم یہاں کا اسٹریٹ ویو دیکھیں تو یہ وائٹ ڈاٹس اصل میں کچھ ایسے دکھتے ہیں۔ اس فیلڈ پر بہت سارے لوگ دکھ رہے ہیں، پر اصل میں یہ اسکیئر کروز ہیں۔ ویسے اسکیئر کروز کو لگایا تو اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ پرندے فصلوں پر آ کر نہ بیٹھیں، پر یہاں ان کا مقصد اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ان کو دی سائلنٹ پیپل کا نام دیا گیا ہے۔ ریجو کیلا نامی آرٹسٹ نے یہ 1994 میں بنائے تھے اور ان کو اصل ڈیزائنرز کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے کپڑے بدلے بھی جاتے ہیں اور صاف صفائی بھی کی جاتی ہے۔ روڈ سے گزرنے والوں کے لیے یہ ایک فیمس اسپاٹ بن چکا ہے اور وہ یہاں کے ریسٹورانٹ میں آ کر اس انوکھے منظر کے سامنے لنچ کر سکتے ہیں۔ آج کے سیریا میں ایپامیا نامی ایک قدیم دور کا شہر بستا تھا جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی سائٹ بھی ہے۔ سیٹلائٹ ویو کا یہ منظر 2011 میں کیپچر کیا گیا تھا، جہاں آپ کچھ پرانے کھنڈرات بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت سیریا میں سول وار چل رہی تھی اور اسی دوران اس آرکیولوجیکل سائٹ پر لوگوں نے لوٹ مار مچانا شروع کر دی۔ لوگوں کو یہاں سے خزانے ملے جن کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت تھی۔ ٹھیک ایک سال کے بعد جب 2012 میں اس جگہ کا سیٹلائٹ امیج شائع ہوا تو یہ کچھ اس طرح دکھنے لگا۔ پوری سائٹ پر ہزاروں نہیں لاکھوں سوراخ دیکھے جا سکتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں ایکسکیویٹرز کی مدد سے کھدائی کی اور سارا خزانہ لوٹ گئے۔ بیرنٹس سی میں نارتھ رشیا کے ساحل پر سیٹلائٹ نے ایک عجیب چیز کیپچر کی ہے۔ سمندر کی سطح پر 16 گول دکھنے والے اسٹرکچر کسی وائر یا رسی سے ایک بوٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اسے رشیا کا سیکرٹ ہتھیار کہا تو کچھ نے اسے میزائل لانچ پیڈ کا نام دیا، پر اگر ہم ہسٹوریکل امیجز میں جائیں تو ہر سال ان کی لوکیشن بدلتی رہتی ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے۔ آخر کار چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنے پر معلوم پڑا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ فش فارمنگ ہے، جہاں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں مچھلیوں کو بڑا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کے ساحل پر سمندر میں یہ عجیب لائنز بھی اصل میں سمندری کھیتی کا ایک سیٹ اپ ہے، جہاں مسلز یعنی سمندری گونگے اگائے جاتے ہیں۔ یہ فارمنگ لائنز پانی میں لٹکی ہوتی ہیں اور مسلز ان پر لگتے ہیں جو اپنی گروتھ کے لیے نیچرل نیوٹرینٹس ایبزارب کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کا یہ حصہ مسل فارمنگ کے لیے خاصا مشہور ہے۔ مسلز ہائی پروٹین سی فوڈ ہیں اور انہیں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔
ہماری لسٹ کی سب سے زیادہ اسٹرینج چیز دیکھنے کے لیے ہمیں الجیریا جانا ہوگا۔ صحرا کے اس سمندر کے بیچوں بیچ جہاں دور دور تک نہ کوئی بستی ہے نہ شہر، یہاں زمین پر کچھ اسکوائر لائنز بنی ہوئی ہیں جن کو دیکھ کر ایسا ہرگز نہیں لگتا کہ یہ نیچرل فارمیشنز ہیں۔ ہر اسکوائر ایگزیکٹلی 250 میٹر بڑا ہے اور یہ لاکھوں ایکڑ زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پر حیرانی کی بات صرف ان اسکوائرز میں ہی نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا اور زوم کیا جائے تو یہاں ریت کو کھود کر کچھ عجیب اسٹرکچرز بھی بنائے گئے ہیں۔ پہیوں کے نشانات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کام ایکسکیویٹرز کی مدد سے کیا گیا تھا۔ اگر ان انوکھی دکھنے والی کھدائی کے ساتھ ساتھ لائن ڈرا کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا گول سرکل بناتے ہیں۔ کیا ہے ان اسکوائر اور ان عجیب سے دکھنے والے اسٹرکچرز کی اصل حقیقت؟ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ آئل نکالنے کا کوئی پروسیس ہے تو پھر آخر یہ پروسیس ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ ایکسکیویشنز 1985 کے سیٹلائٹ امیج میں بھی دھندلی ہی صحیح لیکن ظاہر ہو رہی ہیں۔ البتہ اگر ان اسکوائر لائنز کی بات کی جائے تو یہ 2020 میں بنائی گئی ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ گیس کر سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔